سابق پورن سٹار جسے دنیا میاں خلیفہ کے بارے میں جانتی ہے کون نہیں جانتا۔ سابق پورن سٹار میاں خلیفہ نے فحش فلمیں بنانے والے ہدایتکاروں پر الزام لگایا ہے کہ وہ نوجوان لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں۔ 26 سالہ لبنانی نیاد میاں خلیفہ نے حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پورن فلمیں بنانے والی کارپوریشن ضرورت مند لڑکیوں کو قانونی داؤ پیچ کے ذریعے اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ اپنی دوست میگن ایبٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اب تک اپنے ماضی کو تسلیم نہیں کر پائی ہیں۔ اس کے بعد جعلی پورن ویڈیوز کے سنگین نتائج کیا تھے اور سنی کے بعد مالکووا بھی پورن انڈسٹری سے بالی ووڈ میں شامل ہو گئی ہیں، آپ کو یہ بتایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔ میاں اپنے پورن کیریئر کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرتی تھیں، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے ماضی کے ہر متنازع پہلو پر روشنی ڈالنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اگر میں خود کسی چیز کا اعتراف کر لوں تو اسے میرے خلاف نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ میاں نے 2014 اور 2015 میں 3 ماہ کے لیے پورن فلموں میں کام کیا اور اب بھی ان کا شمار انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی پورن سٹارز میں ہوتا ہے۔ تاہم ان کے مطابق اس دوران انہوں نے تقریباً $12,000 کمائے۔ اس وقت سے لے کر اب تک مجھے ایک کوڑی نہیں ملی، ان کا یہ بھی کہنا ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے باوجود ان کے نام سے منسوب ایک ویب سائٹ اب بھی فعال ہے، تاہم میاں کے مطابق نہ وہ اس سائٹ کی مالک ہیں اور نہ ہی انہیں اس سے کوئی منافع ملتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اس سائٹ کا نام تبدیل کر لیا جائے اور اسے میرے نام سے منسوب نہ کیا جائے۔ حالیہ انٹرویو میں لبنانی نیاد فنکار نے اپنی پورن انڈسٹری چھوڑنے کے بعد کی جدوجہد پر بات کی ہے۔ میاں نے انکشاف کیا کہ جب انہوں نے سیکس ورک چھوڑ کر کھیلوں کی کمنٹری سے منسلک ہونا چاہا تو کئی کمپنیوں نے ان کے ماضی کی وجہ سے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ مجھے کبھی اپنے منگیتر جیسا کوئی آدمی بھی نہیں ملے گا۔ رواں برس میاں نے سویڈن کے شیف اور انسٹاگرام سٹار رابرٹ سینڈبرگ سے منگنی کی ہے۔ دوسری جانب ان کا پورن کیریئر خاصا مختصر تھا۔ اس دوران انہوں نے کئی تنازع بھی کھڑے کیے۔ اپنے سب سے مشہور سین میں وہ حجاب پہن کر سیکس کرتی ہوئی نظر آئیں۔ جو ہی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر لگی ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ دولت اسلامیہ نے یہ کہا کہ وہ قتل کر دیں گے۔ میاں خلیفہ کا اس بارے میں کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ نے مجھے قتل کر دینے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور انہوں نے مجھے گوگل میپس کے ذریعے میرے اپارٹمنٹ کی تصاویر بھی بھیجیں۔ اس واقعے کے 2 ہفتے تک میں ہوٹل میں رہی، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میاں کے انسٹاگرام پر 1,70,00,000 فالوور ہیں، جن میں سے کئی ان کو ٹرول بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میاں کے مطابق یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے تنگ نہیں کرتی۔ مجھے بس یہی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ان کا تعلق دولت اسلامیہ سے تو نہیں ہے، اگر نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اب اس تمام تر تناظر میں اگر دیکھا جائے تو سیکس کے نشے میں مبتلا افراد پر کیا گزرتی ہے، ایک تحریر آپ سے اس تمام تر تناظر میں شیئر کی جاتی ہے۔ 1 سال قبل ہالی ووڈ کے مشہور پروڈیوسر ہاروی وائنسٹین ریپ اور چھیڑ چھاڑ کے الزامات کی بوچھاڑ اور می ٹو مہم کے بعد جنسی نشے کا علاج کرانے کے لیے ایک کلینک میں داخل ہوئے تھے۔ سنگیتا ماسکا نے جنس کے نشے میں گرفتار ایسے ہی چند افراد سے ملاقات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا ایسا کوئی نشہ واقعی پایا جاتا ہے اور اگر ایسا ہے تو اس میں مبتلا افراد پر کیا گزرتی ہے۔ نائلہ 15 سال قبل وسطی ایشیا سے برطانیہ آئی تھیں۔ وہ ایک ٹریڈنگ کمپنی میں کام کرتی تھیں جہاں کروڑوں پاؤنڈ کمانے والے مردوں کا راج تھا۔ ان کے علاوہ یہاں صرف ایک اور خاتون کام کرتی تھی اور ان کے مرد رفقائے کار بعض اوقات بڑی سکرینوں پر مارکیٹ ڈیٹا کی بجائے پورن ویڈیو چلاتے تھے۔ وہ کہتی ہیں مجھے یہ پسند نہیں تھا، لیکن یہ میرے کیریئر کا آغاز تھا۔ تنخواہ اچھی تھی اور میں اس سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دفتر کے لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہ ویڈیو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاؤں، اس لیے میں نے گھر جا کر پورن ویڈیو دیکھنا شروع کر دی کہ دفتر میں یہ دیکھ کر مجھے حیرت نہ ہو۔ لیکن جلد ہی نائلہ خود ان ویڈیوز کے نشے کا شکار ہو گئی۔ حالانکہ ان کا خاندان قدامت پسندانہ خاندان گنا اور سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ وہاں جنس کا کبھی تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ انہی کا بس نہیں چلتا کہ وہ کب دفتر سے گھر پہنچیں اور یہ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں۔ پھر وہ ہر روز 2 سے 3 گھنٹے دیکھ کر تسکین حاصل کرتی رہتی تھیں اور اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں خود پر قابو نہیں رہا تھا، البتہ وہ خود کو یہ تسلی دیا کرتی تھیں کہ کم از کم اس طرح وہ کسی جنسی مرض کا شکار نہیں ہو سکتیں۔ تاہم ان کی طلب بڑھتی گئی اور وہ زیادہ سے زیادہ شدید جنسی ویڈیوز حتیٰ کہ تشدد والی ویڈیوز دیکھنے لگیں۔ انہوں نے کئی مردوں سے تعلقات قائم
کیے لیکن ہر تعلق ناکام رہا کیونکہ وہ ان مردوں میں ایسی خصوصیات جوڑنے کی بے سود کوشش کرتی رہتی تھیں جو ویڈیوز میں دیکھتی تھیں، لیکن اصل زندگی میں انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آخر انہوں نے شہر چھوڑ دیا اور لندن کے لارل سینٹر سے کاؤنسلنگ کی تربیت حاصل کی۔ اب ان کی عمر 40 سال سے اوپر ہے اور وہ ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ جنس کی لت میں مبتلا ہیں۔ یہ خاصا مہنگا کلینک ہے اور اس کی فیس سینکڑوں پاؤنڈ فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے۔ برطانوی محکمہ صحت NHS جنس کے نشے کو کوئی مخصوص بیماری نہیں سمجھتا، لیکن ایک اندازے کے مطابق برطانیہ میں سینکڑوں افراد اس نشے کا شکار ہیں جن کی اکثریت مردوں پر مشتمل ہے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت نے حال ہی میں جبری جنسی رویے کو بیماریوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ پال نامی ایک ادھیڑ عمر مرد نے مجھے بتایا کہ وہ اس وقت جنس کے نشے کا شکار ہو گئے تھے جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی گرل فرینڈ بھی تھی لیکن ان کے لیے کافی نہیں تھی، اور وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ مجھے کسی وجہ سے ایک طواف کے پاس جانا پڑتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ چند ہفتوں کے اندر ان کا رویہ بدلتا گیا اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ میری 6 گرل فرینڈز تھیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ہر ہفتے 2 سے 3 سیکس ورکر سے ملتا تھا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے مجھے بھوک لگے اور میں پیزا کا آرڈر دے دوں۔ پھر انہیں لندن میں ایک اچھی نوکری مل گئی جہاں انہیں محسوس ہوا کہ ان کا رویہ کچھ زیادہ غیر معمولی نہیں ہے۔ یہاں وہ جیٹ جہازوں میں گھومتے تھے اور راتیں دوستوں کو کلبوں میں گزارتے تھے۔ تاہم ان کے دل میں پھر بھی شک موجود رہا کہ وہ نارمل نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے دوست ہفتے میں 2 دن کلب جاتے تھے تو انہیں بار بار جانا پڑتا تھا۔ رفتہ رفتہ نائلہ کی طرح پال بھی مختلف سے مختلف تجربات کرتے گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب انہوں نے مردوں سے بھی تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے، حالانکہ وہ خود کو ہم جنس پرست نہیں سمجھتے۔ ساتھ ہی انہیں پورن کا چسکا بھی لگ گیا اور وہ گھنٹوں پورن دیکھنے لگے۔ آخر وہ بھی لارل کلینک پہنچے اور اب ان کا خیال ہے کہ ان کی حالت میں بہتری آ گئی ہے۔ ان کا عزم ہے کہ وہ ایک خاتون تک محدود ہو کر رہیں۔ یہ ایک تنہا کر دینے والی بیماری ہے۔ آپ ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وقت محدود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا کسی کے ساتھ محبت بھرا رشتہ نہیں رہا اور یہ وہ چیز ہے جس کی کمی مجھے 30 برسوں بعد محسوس ہوئی ہے۔ جون میں عالمی ادارہ صحت نے باضابطہ طور پر جنسی نشے کو تسلیم کر لیا۔ اس امید سے ہے کہ اس سے یہ امید بھی واضح ہوتی ہے کہ برطانیہ کا محکمہ صحت بھی اسے تسلیم کر لے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتوں میں کئی لوگوں سے بات کی جو کہتے ہیں کہ وہ اس لت کا شکار ہیں اور وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس عادت سے ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ جہاں تک وائنسٹین کا تعلق ہے تو مجھے شک ہے کہ وہ جنسی نشے کے کلینک میں داخل ہو کر اپنے اقدامات کی ذمہ داری خود قبول کرنے سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ نشے کی انتہا پر بھی انہیں رضامندی سے کی جانے والے سیکس اور ریپ کا فرق معلوم تھا۔ جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے معلوم ہے ان میں سے کسی نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جنسی نشے میں مبتلا افراد زیادہ تر خود کو جبکہ جنسی شکاری دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس تمام طرز-عمل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیکس کی لت کوئی بیماری ہے اور اس پر کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے یا بات کی جا سکتی ہے۔ ایک معاشرے کے طور پر ہم سگریٹ، شراب اور دیگر منشیات کی لت میں ہونا تو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مضر ہیں، مگر جب بات آتی ہے سیکس کی تو ماہرین میں اس بات پر اتفاق نہیں پایا جاتا کہ کیا کسی شخص کو اس کی لت لگ سکتی ہے۔ سیکس کی لت کو تو فی الحال کسی کلینکل بیماری کا درجہ حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں، مگر سیکس کی مبینہ لت سے متاثرہ افراد کے لیے بنائی گئی ایک سیلف ہیلپ ویب سائٹ کے ذریعے اس سائٹ پر 2013 سے اب تک سائن اپ کرنے والے 21,000 افراد کا جائزہ لیا گیا۔ ان میں سے 91% مرد تھے اور ان میں سے صرف 10% نے اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر کی مدد مانگی تھی۔ امریکہ اور برطانیہ میں ذہنی امراض کے حوالے سے استعمال کیا جانے والا اہم کتابچہ ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈرز کے سن 2013 ایڈیشن میں سیکس کی لت کو بطور ایک بیماری شامل کیے جانے پر غور کیا گیا تھا، تاہم ناکافی شواہد کی بنا پر اسے شامل نہیں کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے تیار کی جانے والے کتاب سے انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز میں مجبور جنسی رویے کو شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جوئے کی لت کو مجبور رویے کے زمرے میں تصور کیا جاتا تھا اور سن 2013 میں جوئے کی لت اور کھانے کے حوالے سے ذہنی بیماریوں کو اور ذہنی مسائل کو نئے شواہد سامنے آنے کے بعد رسمی طور پر بیماریوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا تھا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنسیت کی لت بھی اسی طرح ایک بیماری کے طور پر مانی جائے گی۔ سن 2014 میں کی جانے والی ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ سیکس کی لت سے دوچار افراد کے ذہنوں میں پارن فلمیں دیکھ کر وہی عمل ہوتا ہے جو کہ کسی نشہ کرنے والے کو اپنے پسندیدہ منشیات دیکھ کر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیمبرج کی ڈاکٹر ویلری وون جو کہ اس تحقیق کی سربراہ تھیں کہتی ہیں کہ یہ وہ پہلی تحقیق ہے جس نے لوگوں کی مشکلات کو ذہنی عمل کے تناظر میں دیکھا ہے، مگر ہم ابھی یقین
यकीन से नहीं कह सकते कि ये एक लत है। इधर दूसरी जानिब एक और मामला लत की तारीफ है। क्या सेक्स एक लत हो सकती है? इस सवाल का जवाब आप उसी तनाजुर में देंगे कि आपके ख्याल में लत होती क्या है। इसकी कोई सरकारी या आलमी तौर पर मुतफ़िक़ा तारीफ नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिक टूइट्स का कहना है कि अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई शख्स नफ्सियाती तौर पर इस पर मुनहसिर हो, उसका मानना हो कि उसे छोड़ने से मुझे जिस्मानी नुकसान हो सकता है, तो फिर सेक्स को आप एक लत नहीं करार दे सकते। वो कहते हैं कि इसके लिए वसी तर तारीफ ज़्यादा कारआमद हो सकती है। उनका कहना है कि किसी भी लत की निशानदही करने के लिए दो अहम नुकात हैं। एक ये कि इसको करके किसी किस्म का फ़ायदा या तस्कीन की तलाश की जा रही हो और इसके हवाले से कशीदगी हो। माहिरीन का कहना है कि तस्कीन की तलाश का अंसर किसी भी लत को OCD से अलग करती है, ताहम दोनों में मुमासलत है। जो लोग भी किसी लत से दोचार हैं, जो वक्ती फ़ायदा और तस्कीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बाद में उनके लिए नुकसानदेही क्यों ना हो, मगर तस्कीन की तलाश को हम सब कर रहे हैं, तो फिर क्या चीज़ है जो एक लत को मुख्तलिफ बनाती है? ये सवाल अभी भी अपनी जगह मौजूद है।